صدام حسین. In 2003, US troops captured Saddam Hussein. The former Iraqi president was found hiding in a small bunker near his hometown. والد کی جلد ہی وفات کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر Saddam Hussein was put on trial and convicted of crimes against humanity. He was finally executed in the year 2006. کسی اور گاؤں چلی گئی. چند سال بعد ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی. ستیلے والد کا صدام کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ تھا، اسی لیے صدام کے لیے زندگی مشکل تھی. اس تمام عرصے کے دوران وہ تنہا رہتے تھے اور محلے کے نوعمر بچے صدام کا مذاق اڑاتے تھے. صدام نے عراق کے پرائم منسٹر کو جب گھیر کے گولی ماری، لیکن کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ ایک دن آگے جا کر یہ یتیم بچہ پورے عراق کا پریزیڈنٹ بنے گا. پریزیڈنٹ بننے کے بعد یو ایس اور صدام حسین کے درمیان کچھ وجوہات کی بنا پر تعلقات خراب ہوتے گئے، جس کی وجہ سے یو ایس فورس نے صدام حسین کو پکڑنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں. His trial was mired by outbursts, assassinations, and ended with Saddam and many of his former officials sentenced to death. اس مشن پر نہ صرف یو ایس ملٹری کام کر رہی تھی بلکہ یو ایس اسپیشل فورسز، سی آئی اے، ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی، نیشنل سیکورٹی ایجنسی اور ایف بی آئی کا بڑا رول تھا. اتنی بڑی تعداد میں ان اداروں کے لوگ صرف ایک شخص کو تلاش کر رہے تھے، صدام حسین. آخر یو ایس کو اس ایک شخص سے ایسا کیسا خطرہ تھا اور انہوں نے صدام کو کیسے ایک قبر سے کھود نکالا؟ کہانی کی شروعات ہوتی ہے 9/11 اٹیکس کے بعد، جب القاعدہ نے نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی پر اٹیکس کیے تھے. اس وقت امریکہ میں یہ کہا گیا کہ جو بھی ٹیررزم کو سپورٹ کرے گا اسے ٹارگٹ کیا جائے گا. عراق پر حملہ کرنے کے لیے یو ایس کو ایک ٹھوس وجہ چاہیے تھی، لہذا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ صدام حسین عراق میں نیوکلر ویپن چھپا رہا ہے. اس دعوے کو بنیاد بنا کر یو ایس نے مارچ 2003 میں عراق پر اٹیک کر دیا. 3 ہفتوں میں یو ایس ملٹری اور اس کے سپورٹر عراق کے کیپٹل بغداد تک جا پہنچے. یو ایس ٹینکس اور ٹروپس نے صدام حسین کے 24 سالہ تخت کو الٹ کر رکھ دیا. انہوں نے صدام حسین کا سٹیچو گرا کر اپنی وکٹری کا جشن منایا. اس وقت صدام حسین وہاں سے غائب تھا. شاید کہ اصلی صدام حسین کو تلاش کرنا اتنا آسان نہیں تھا. صدام حسین اور گورنمنٹ کے آفیشلز کو ڈھونڈنے کے لیے Polish cavalry charges the German tanks and is slaughtered. The aim would be for the pincers to meet near Warsaw and Brest-Litovsk. صدام حسین اور گورنمنٹ کے آفیشلز کو ڈھونڈنے کے لیے تاش کے پتوں پر ان کی پکچرز پرنٹ کی گئیں تاکہ ان کے چہرے یاد رہ سکیں. فری وقت میں جب سولجرز تاش کھیلتے ان 52 آفیشلز کا فیس ان کو یاد ہو گیا تھا. اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے یو ایس ملٹری فورس نے عراق کا کونا کونا چھان مارا، لیکن وہ عراق کے فارمر پریزیڈنٹ صدام حسین کو نہ ڈھونڈ پائے. تب یو ایس کی جانب سے ایک نئی اناؤنسمنٹ کی گئی کہ جو بھی صدام حسین اور اس کے دونوں بیٹوں کو تلاش کر کے دے گا اسے $55 ملین کا انعام دیا جائے گا. لیکن پیسوں کی لالچ نے آخر یہ سب کچھ سچ کر کے ہی دکھایا. ایک دن ایک شہری یو ایس ملٹری بیس پر پہنچا اور کہا کہ صدام حسین کے دونوں بیٹے میرے گھر میں موجود ہیں. پہلے تو سولجرز کو یقین ہی نہ تھا، لیکن جب انہوں نے گھر کو چاروں سائیڈ سے گھیر لیا تو انہیں باہر نکلنے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ دونوں اسلحہ سے لیس تھے. آخرکار مجبور ہو کر یو ایس فورس کو وہاں پر میزائل داغنا پڑا. اس کے بعد صدام حسین کے دونوں بیٹوں کی ڈیڈ باڈیز وہاں سے باہر نکالی گئیں. لیکن صدام حسین کو ڈھونڈنے کے لیے یہ آخری امید بھی ٹوٹ گئی. لیکن 4 ماہ کے آپریشن کے بعد یو ایس فورس کی کوششیں کم ہونے لگیں.
اور وہ یہ کہنے لگے کہ صدام حسین بھی کسی اٹیک میں مر چکا ہے، لیکن ایک آڈیو ٹیپ نے یہ سب کچھ بدل کر ہی رکھ دیا۔ اس آڈیو ٹیپ میں صدام حسین اپنے دونوں بیٹوں کے وفات پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ اس آڈیو ٹیپ نے یہ سب کچھ نمایاں کر کے رکھ دیا کہ صدام حسین اب بھی زندہ ہیں، لیکن اب یو ایس نے ایک نئی اسٹریٹجی سٹارٹ کی کہ صدام حسین کے باڈی گارڈز کو ہی تلاش کیا جائے۔ کسی طرح سے صدام حسین کا ایک باڈی گارڈ ڈھونڈ نکالا گیا جس کا نام تھا ابراہیم۔ اس نے کہا کہ صدام حسین ایک اسپائڈر میں موجود ہیں۔ جب سپاہی وہاں پر پہنچے تو اندر صرف اندھیرا ہی تھا، لیکن کچھ وقت بعد وہاں سے دو ہاتھ باہر کی جانب نکلتے دکھائی دیے۔ وہ ایک داڑھی والا شخص تھا اور اس نے کہا کہ میں ہی ہوں عراق کا پریزیڈنٹ صدام حسین۔ اسی طرح 8 ماہ کی یہ کوشش رنگ لائی۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔